الحمدللہ ہم نے پرسوں سورہ تکویر پڑھی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں یہ جوڑا جوڑا ہیں۔ سورہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت اور اسی سے بالکل متعلق مضامین اذا السماء انفطرت یعنی سورہ انفطار میں ہیں۔ جو چیزیں سورہ تکویر میں آئی انہی کے مثل چند احوال اللہ تعالیٰ نے سورہ انفطار میں فرمائے۔ سورہ تکویر میں ہم نے پڑھا کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں نفخہ اولا یعنی سور پھونکنے، پہلی سور جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو اس میں چند ہولناکیاں، چند واقعات پیش آئیں گے، ان کو ذکر فرمایا کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے ماند پڑ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور فرمایا کہ قیمتی مال اور اس کی مثال دی کہ 10 ماہ کی گابن یعنی جو اونٹنی بچہ دینے والی ہو وہ بالکل جو ہے کھلے عام پھر رہی ہوگی، اس کی طرف کس کا دھیان نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو تمام وحشی جانور، درندے سب جمع ہو جائیں گے اور شہروں کا رخ کر لیں گے، اور لوگوں کو ان سے کسی قسم کی کوئی وحشت نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ ایسا ماحول ہوگا۔ فرمایا جب سمندر بھڑکائے جائیں گے جیسے دیگ، اور اسی طریقے سے فرمایا یہ چند چیزیں، یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ نفخہ اولا سے پیش آئیں گی، یعنی سور پہلی مرتبہ جو پھونکی جائے گی اس میں یہ حالات، یہ واقعات پیش آئیں گے۔ آگے کیا فرمایا کہ آگے جو واقعات پیش آئیں گے دوسری سور پھونکنے کے بعد وہ کیا ہوگا کہ سب کو جمع کر دیا جائے گا میدان محشر میں، اور اس دن اس بچی کو پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اور فرمایا کہ اس کو پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا، کیوں تجھے زندہ درگور کیا گیا۔ یہ عربوں کا وہ صریح گناہ ارشاد فرمایا یہاں، جو گناہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کرتے تھے، اور فرمایا جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، یہ میدان محشر کا حال ہے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی کہ آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، اور جہنم کو بھڑکائی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی، پھر کیا ہوگا کہ فرمایا ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، آگے کیا اعمال بھیجے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اسی سورت تکویر میں ستاروں کی قسم کھائی، ستاروں میں سے کچھ ستاروں کی قسم کھائی جو آگے چلنے والے ہیں، جن کی جو ہے روٹیشن صحیح ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ کچھ ستارے ہیں جو پیچھے کو ہٹنے والے ہیں اور پھر چھپ جانے والے ہیں، یہ جو الٹی روٹیشن میں چلنے والے ستاروں کا ذکر فرمایا، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ رات کی قسم کھائی کہ جب وہ کیا ہو جاتی ہے، جب اس کو قیامت کے دن لپیٹ لیا جائے گا وہ جانے لگے گی، اور صبح کی قسم کھائی جب وہ سانس لینے لگے گی۔ کس چیز کے لیے قسمیں کھائی، آگے اس کا فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن کریم ہم نے ایسے فرشتے کے ہاتھوں نازل کیا ہے، جو فرشتہ کیا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نزدیک ہے، اور فرمایا مطاع ثم امین، جس کا جو ہے وہاں عرش کے آسمانوں پر مانا جاتا ہے، حکم مانا جاتا ہے، دوسرے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اتنا واقعہ بتانے کے بعد آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون نہیں ہیں، اور ان کے اوپر جو قرآن یہ فرشتہ لے کر آیا ہے یہ کوئی عام خام فرشتہ نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، یہ کوئی شیطان نہیں تھا، یہ کوئی شیطان الجن نہیں تھا، بلکہ یہ فرشتہ مقرب فرشتہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر اس کو دیکھا تھا، افق المبین پر، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کی اصل حالت میں اس کو دیکھا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ جو قرآن ہے یہ غیب کی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے خیانت نہیں کی، لوگوں کو قیامت تک آنے والے واقعات بتانے میں کوئی بات نہیں چھپائی، امت کے سامنے سب واقعے کھول کر بتا دیے، سب کے پیشگوئیاں کھول کر بتا دی۔
وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم شیطان کا کلام نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنا سارا واقعہ بتانے کے بعد، قیامت ایسے آئے گی، ایسے واقعات پیش آئیں گے، اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ان کے حق ہونے کو صریح بتانے کے بعد پھر فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم پھر بھی بھٹک رہے ہو۔ وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ یہ تو تمام ایمان والوں کے، جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ کیا؟ قرآن کریم کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہے، جو بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم حاصل ہو جائے، وہ اس کو پڑھے۔ فرمایا اب صراط مستقیم کے لیے اس کی چاہت بھی وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ چاہنا بھی تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ورنہ ہر ایک کو یوں ہی یہ قرآن کریم نہیں دے دیا جائے گا کہ اٹھائے گا پڑھے گا بس ہدایت حاصل ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مقرب اپنے خاص بندوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ تکویر کے واقعات تھے۔ اب اسی کے ساتھ متصلاً سورہ انفطار کے واقعات کو بیان کیا، اور اس میں بھی چند وہی احوال بیان کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ صورتیں دونوں برابر نازل ہوئی ہیں۔ پہلے سورہ تکویر نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ انفطار نازل ہوئی ہے، اور اسی کو جو ہے تلاوت کے اعتبار سے بھی بالکل برابر لکھا گیا ہے، ایک کے بعد دوسری۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلے فرمایا تھا اذا الشمس کورت، جب کیا ہو جائے گا؟ سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ یہاں فرمایا آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جڑ جائیں گے، یعنی کہ بالکل بکھرنے لگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے۔ پہلے فرمایا سورہ تکویر میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جب سمندروں کو دہکا دیا جائے گا جیسے کہ دیگ میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہا دیے جائیں گے، بالکل بہا دیے جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی سب برابر ہو جائے گا، اور برابر کر کے ان کو بہا دیا جائے گا، سیلاب آ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور اس کا ترجمہ یوں بھی فرمایا کہ جب قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا، یعنی کہ قبروں کو چیر پھاڑ کر دیا جائے گا، اور قبروں سے مردے اوپر اٹھائیں گے۔ کب ہوگا؟ جب پہلی سور پھونکنے کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی، اس میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ جو لوگ سب مر چکے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور جو پہلے زمانے میں جو اس سے پہلے مرے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو آدمی قبروں میں ہوں گے، ان کی قبریں پھٹ جائیں گی اور وہ بھی قبروں سے ایسے اٹھیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ اس وقت اگنے شروع ہوں گے، کہ اٹھیں گے نہیں، جیسے کہ اگنے شروع ہوں گے۔ اس کی مثال مفسرین فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص جو ہے ہری گھاس پر جیسے بیٹھا ہوا ہو، اور پھر وہ جب اٹھے تو اس کی بیٹھنے کی وجہ سے وہ جو گھاس زمین کے ساتھ چت لگ جاتا ہے، وہ پھر اوپر اٹھنے لگ جاتا ہے، ایسے مردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، پیچھے فرمایا تھا علمت نفس ما احضرت، اور یہاں فرمایا علمت نفس ما قدمت، تو ہر شخص اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا، ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کا ترجمہ یوں بھی فرمایا علمت، جان جائے گا، نفس، ہر شخص، ما قدمت، جو کہ اس نے پیچھے چھوڑا نہیں آگے بھیجا، وما واخرت، اور جو کہ اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنا اور پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہ آگے بھیجا سے مراد نماز، روزہ وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ وغیرہ، کہ یہ انسان نے کیا، اس کے نامہ اعمال میں کہاں درج ہو گئے، آخرت میں اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اور پیچھے کیا چھوڑا؟ کہ کوئی ایسا کام کیا، نیک کام کیا یا بد کام کیا، جس کے اثرات یہاں رہ جائیں گے۔ اور وہ فرمایا اسی کو سورہ یاسین شریف میں بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں، ان کے نیک کام آگے بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے اثرات پیچھے بھی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ کسی شخص نے سینما ہال کھول دیا، اس کا وہ خود تو گناہ کر کے نکل گیا، مر گیا، اب اس کا اثر پیچھے رہ جائے گا۔ جو فلمیں دیکھیں گے اس کا اثر پیچھے سے اس کو بھی اس کا حساب ہوگا۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ مسجدیں بنا کر چلے گئے کہ اب وہ تو چلے گئے، انتقال کر گئے، مگر ان کا یہ عمل پیچھے رہ گیا۔ اس کا اثر تب تک رہے گا جب تک یہ مسجدیں جو ہے پھر سے مسمار نہیں ہو جاتی، یا گر نہیں جاتی، یا زلزلے نہیں آ جاتے۔
قیامت تک اگر یہ مسجد کھڑی ہے اس کا اثر ان کو پہنچتا رہے گا، ان کا ثواب۔ فرمایا ہر شخص جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس کا ترجمہ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، بربک الکریم، اپنے رب کے معاملے میں جو کہ کریم ہے۔ فرمایا کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جبکہ تیرا رب اتنا کریم ہے۔ اور مفسرین اس کے متعلق فرماتے ہیں صحابہ نے جواب دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ آیت پیش کی تو صحابہ نے جواب دیا یا اللہ کے رسول، ہمیں اللہ کی رحیمی اور کریمی ہی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فرمایا کیسے؟ تو کہا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو نہیں پکڑتے، فوراً اسی وقت اس کو عذاب نہیں دیتے، اور جب وہ عذاب نہیں دیتے وہ آدمی سوچتا ہے بھائی میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میرے رزق میں کوئی کمی نہیں آئی، میری صحت میں کوئی کمی نہیں آئی، میں بیمار نہیں پڑا، مجھے کوئی عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں، اس کا مطلب نعوذ باللہ قیامت ہے ہی نہیں، مجھے پوچھ ہی نہیں ہوگی، بھائی اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں میں، اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اسی کریمی نے جو ہے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً کیا کرتے، کوئی گناہ کرتا اس کے اوپر فوراً پکڑ لیتے، جباری اور قہاری والی صفت لازم کرتے، تو انسان کیا کرتا، ڈر جاتا، گناہ نہیں کرتا، تو فوراً نہیں پکڑتے۔ اور رحیمی کریمی چل رہی ہے، رحم اور کرم چل رہا ہے، عام ہے، کسی کو کوئی گناہ کے اوپر پوچھ نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے وقتاً۔ فرمایا یہی کریم ذات جو ہے اس کرم نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہم سوچتے ہیں بس یہی چلتا رہے گا۔ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا۔ الذی، جس نے خلقک پیدا کیا تجھے، فسواک پھر کیا کیا، درست کیا، صحیح بنایا، فعدلک پس پھر اعتدال کے ساتھ رکھا۔ پیدا کیا کیا مراد ہے کہ پیدا کر دیا، پیدا کر کے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا، چھوڑ نہیں دیا، اب ساتھ میں ایک اور چیز کی کہ انسان کی ایک آنکھ جیسی ہے ویسی دوسری بھی بنائی، جیسا ایک کان ہے ویسے ہی دوسرا بنایا، ایک ہاتھ لمبا دوسرا چھوٹا نہیں کیا۔ یہ تو کوئی اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ تعالیٰ معذور پیدا کر دیں، جو کہ قرآن مقدس میں اس کے متعلق بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ہم ناقص پیدا کرتے ہیں، فرمایا جو سالم ہے اس کو برابر پیدا کیا، کہ ایک انسان دیکھے کہ اوپر 150-200 پاؤنڈ کا انسان کھڑا ہوا ہے اور 4 چوپایا جو ہے اوپر، وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا وہ 4 پاؤں پر کھڑا ہے، اور انسان کو اتنا وزنی بنایا اور 2 پاؤں پر کھڑا کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک انسان جو ہے لڑک پڑا کھڑے کھڑے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا جی، کیوں گر گئے؟ وہ کہنے لگا جی اصل میں میرا اوپر والا ویٹ زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میرا بیلنس بگڑ گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کتنا ہی اوپر سے کیسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا رکھا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، ڈس بیلنس نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو پیدا کیا اور ساتھ میں درست بھی کیا، فعدلک پھر معتدل پیدا کیا، کہ اس کے حواس خمسہ صحیح طریقے سے پیدا کیے، کہ کان جتنا سن سکتے اتنا ہی سنتے، ان کے کان کو ایسا سینسر یہاں بنایا ہے کہ کتنی اونچی آواز آئے، جتنی اونچی آواز آئے گی یہ پورا بیلنس کر کے اندر دیتے ہیں، ساؤنڈ اتنی آتی ہے جتنی ان کو چاہیے۔ ایسا ہو کہ انسان اگر اس کو برابر نہ پیدا کیا ہوتا، معتدل نہ پیدا کیا ہوتا، کہ انسان آہستہ آواز کو بہت کان لگا کے سنتا، اور پھر کیا ہوتا جب زیادہ آواز آتی تو یہ اسپیکر کیا کرتے اندر زیادہ آواز بھیجا ہی اڑ جاتا۔ فرمایا نہیں، بالکل بیلنس میں پیدا کیا، جتنی آنکھیں دیکھ سکتی اتنا ہی دیکھ سکتی ہیں، جتنا ناک کو سونگھنے کے، ایسا معتدل پیدا کیا کہ انسان اپنی جسم کے اوپر غور کرے، کہ انسان کھانا اٹھاتا ہے نا، لقمہ اٹھاتا ہے تو آنکھیں یہاں رکھی، انسان دیکھ لیتا ہے یہیں سے لقمے کو، ناک بھی یہیں رکھی کہ انسان یہیں سے سونگھ بھی لیتا ہے، پھر منہ میں لیتا ہے، تینوں حواس ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ناک سونگھ رہی ہے اور منہ میں جا رہا ہے۔ اگر ایک انسان کو ناک ادھر لگائی ہوتی جو ہے، اس کے کان ادھر ہوتے، یہ انسان یہاں سے لیتا، پہلے اس کو دکھاتا ہی ہوں کہ ہاں یہ سونگھ، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر ادھر لیتا ہے، اس کو دیکھو جی، آنکھیں دیکھتی، پھر یہاں سے اوپر، کتنا عجیب سا لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا معتدل پیدا کیا کہ اس کے حواس خمسہ کے ساتھ اس کے ظاہری اعضاء ایسے بنائے بالکل معتدل، اور فرمایا فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ یہیں تک نہیں چھوڑا کہ پیدا کر دیا، برابر پیدا کیا، معتدل پیدا کیا، صرف اتنا ہی نہیں کیا، اب اس کے ساتھ ایک اور کام کیا اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، کہ انسان دیکھے کہ 5-6 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں،
اس گاؤں میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اتنے کروڑوں لوگ ہیں، پوری دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، کسی کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، حالانکہ آنکھیں وہی ہیں سیم، کان وہی، ناک وہی، مگر شکلوں میں ایسا جو ہے ایسا ترکیب پیش کی، یہاں ایسی ترکیب مرکب ترکیب پیش کی کہ ہر انسان لاکھوں اربوں خربوں میں جو ہے نمایاں ہے، شکلیں بالکل برابر نہیں ہیں ایک جیسی۔ فرمایا جس کو جس شکل میں چاہا ویسے ہی جوڑا، کہ الگ الگ شکلوں میں پیدا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ کہ فرمایا اتنا سارا سب کچھ بتانے کے باوجود تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آخرت کو جھٹلا بیٹھے ہو۔ کلا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلا بیٹھے ہو۔ کہ ہمیں آخرت کا یقین ہے نا مسلمانوں کو کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے ہماری، ہم حرام سے بچتے ہیں، ہم بالکل جو ہے حلال کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کسی کا ہم ظلم نہ کریں۔ اور یہ کفار یہ غیر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو حلال و حرام کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ ماں بہن بیٹی کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ جھٹکے میں اور سور خنزیر میں کیوں نہیں ہے؟ ان کو گائے بیل بھینس میں تمیز ہے، کیونکہ ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، سب سے بیسک چیز۔ فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ جو گمراہی میں پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہی نہیں کرتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں۔ فرمایا کہ تم سوچ رہے ہو یہ سب تمہیں ایسے ہی ہو رہا ہے، بس چھوڑ دیا تمہیں، آخرت کا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے آخرت نہ بنائی ہوتی، آخرت کا سوال و جواب نہ ہوتا، یہ فرشتے کیوں مقرر کرتے ہیں ہم اتنے سارے جو تمہارے نگران ہیں، جو تمہارے ہر عمل کو لکھتے ہیں؟ اور وہ کون سے فرشتے ہیں؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے۔ کہ فرمایا یہ جو نگران اور یہ لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ اسی لیے مقرر کیا کہ کل تمہیں کیا ہونا ہے؟ آخرت میں حاضری ہونی ہے تمہاری۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کون؟ فرشتے، کہ ان سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک سائیڈ کرامن ہے اور دوسرے سائیڈ کاتبین ہے، کہ یہ دونوں ایک بدی لکھتا ہے اور ایک نیکی لکھتا ہے۔ فرمایا یہ فرشتے کبھی کبھی چھٹی پر بھی جاتے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ جب انسان کسی خاص لمحے کے موقع پر ہو، انسان جو ہے اپنے خاص کسی نجی معاملات میں شامل ہے، جو ہے انسان بیوی کے ساتھ جمع کر رہا ہے، فرمایا یہ فرشتے چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ تو اب کون لکھے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارا یہ حساب کون دے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرمایا کہ زمین کو بھی ہم نے کیا نگران پیدا کر دیا ہے، زمین کا ہر ذرہ کل قیامت کی دن گواہی دے گا، کہ جب یہ فرشتے نہیں لکھتے زمین ریکارڈ کرتی ہے کہ جو کام ان سے نہیں کروایا وہ زمین سے کروایا، کہ اب یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ جب گناہ کرتا ہے نا انسان، خطرناک قسم کا گناہ زنا کرتا ہے، تو یہ فرشتے دونوں شرم کے مارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب کون جواب دے گا؟ فرمایا وہ زمین کا وہ ذرہ زمین جواب دے گا، وہ کل گواہی دے گا ہمارے بدلے۔ فرمایا یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ کون؟ فرشتے۔ ان الابرار، اب یہ سب کچھ بتا دیا، اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان الابرار لفی نعیم۔ اب جو شخص مانے گا ان سب باتوں کو، اللہ کی ان تمام علامات کو، قیامت کی علامات کو مان کر کیا کرے گا؟ فرما برداری کرے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، ضرور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں؟ جو سورہ رحمان میں ہم نے پڑھی، جو سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور جو لوگ نہیں یقین کرتے ان سب باتوں کے باوجود، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ دوزخ جن کے لیے بنی ہے اور جنت جن کے لیے بنی ہے، ان میں کون لوگ کب داخل ہوں گے؟ کہ قبر میں رکھتے ہی نہیں داخل ہو جائیں گے، یہ اسپیشل کیس ہوگا۔ فرمایا کہ جو عام لوگ ہوں گے وہ اسی وقت داخل ہوں گے۔ کب؟ یصلونہا یوم الدین، جب روز جزا قائم ہوگا۔ جنت اس کے بعد ہوگی اور جہنم بھی اس کے بعد ہوگی۔ وما هم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب دور نہ ہو سکیں گے۔ یہ جہنم والوں کا ذکر فرمایا کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں جہنم سے بھاگ جاؤں گا، جیسے دنیا سے اللہ سے بھاگ جاتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میں بھاگ رہا ہوں، مجھے اللہ تو پکڑتا ہی نہیں ہے، میں تو بھاگ رہا ہوں، میں آوارہ ہوں، میں چھوٹا ہوا ہوں، باغی ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں پائے گا۔ جب اس گڑھے میں جو گر گیا وہ وہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا خبر ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ فرمایا یہ سوال پوچھا استفہامیہ کہ کیا خبر ہے کہ روز جزا کیا ہے؟
ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا خبر ہے کہ روز جزا کیا ہے؟ دونوں کا تکرار کیا، پہلے سوال پوچھا پھر دوبارہ سوال پوچھا کہ کیا ہے روز جزا؟ روز جزا یہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ یوم، اس دن، لا، نہیں ہوگا، تملکو، کوئی شخص مالک تم میں سے، نفس، تم میں سے کوئی نفس، کوئی جان، کوئی آدمی مالک نہیں ہوگا، لنفس، کسی دوسرے نفس کے لیے، یعنی کسی دوسرے آدمی کے لیے، شیئن، کسی چیز کے بارے میں بھی۔ کیا فرمایا؟ کوئی شخص مالک نہیں ہوگا کسی دوسرے شخص کے لیے کسی بھی چیز کا، کوئی بھی، اس کو ذرا برابر اختیار نہیں ہوگا۔ کس کا اختیار ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور حکم جو ہوگا اس دن للہ، اللہ ہی کے لیے ہوگا، بس اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ کوئی کسی دوسرے کے اعتبار، آج دنیا میں ہم کر لیتے ہیں کہ بھائی تو میری ذمہ دار ہے، میں تیرا ذمہ دار ہوں، وہاں کوئی کسی کا پریشان حال نہیں ہوگا، سب نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے، کسی کو ذرا زبان سے منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی، حکم چلے گا صرف اللہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔